الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق اللہ العظیم۔ یہ 8واں پارہ ہے، سورہ اعراف کا رکوع نمبر 7 تلاوت کیا گیا ہے، اس کے کچھ آیات ہیں۔ آج انشاءاللہ ان آیات کے تحت جو عنوان ہے وہ دعا کا ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت، 2 آیات بھی اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس موضوع سے متعلق ہے۔ ایک سورہ المومن کی آیت ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ ایک اور آیت ہے اسی موضوع سے متعلق سورۃ البقرہ میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ دعا ایک عبادت ہے، نہ صرف عبادت ہے بلکہ عبادات کا مغز ہے، بلکہ عین عبادت ہے۔ حدیث میں بات آئی، حدیث میں ایک دعا کے متعلق 2 الفاظ آئے ہیں، ایک ہے الدعا والعبادہ، یعنی دعا ہی عین عبادت ہے، اور دوسرا جملہ آیا دعا مخ العبادہ، یعنی دعا جو ہے عبادات کا مغز ہے، عبادات کی روح، عبادات کی جان ہے، کیونکہ اصل میں جو چیز عبادات کے ذریعے سے بندے کے اندر جو چیز پیدا ہونا ہے وہ عاجزی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ عاجزی ہے۔ عبادات کے بعد بندے کے اندر ایک عاجزی پیدا ہونا اللہ سے، اور وہ عاجزی کا نتیجہ دعا کی شکل میں نکلتا ہے۔ بندہ اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، اور بندہ اپنے آپ کو بے بس اور مجبور سمجھتا ہے جب عاجز ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے بندہ، اس کے بعد یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میرے اختیار میں خود میری اپنی سانس نہیں ہے، یہ سانس، یہ دھڑکن کب بند ہو سکتی ہے مجھے خود نہیں پتا، انسان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے بندہ ہر آن ہر لمحہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے اور اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیتا ہے کہ اے اللہ، میری ہر ضرورت چاہے چھوٹی ہو وہ بڑی ہو، تیرے اختیار میں ہے وہ چیز، اور جو کچھ بھی معاملہ میرے ساتھ ہونے والا ہے وہ صرف تیرے ہی حکم سے ہونے والا ہے، اور میں تیرے آگے بالکل بے بس، بے کس اور بڑا مجبور اور لاچار ہوں۔ اور اس کا اظہار بندہ دعا کی شکل میں کرتا ہے، اور اپنی دونوں ہاتھیں اٹھا کے اللہ سے بھیک مانگتا ہے وہ کہ اے اللہ میں تیرا ایک محتاج ہوں۔ یہ دعا ہے اصل مخ العبادہ اور هو العبادہ، دعا ہی عین عبادت ہے، اور دعا ہی عبادات کا مغز ہے۔ اللہ نے ہمیں جو سب سے بڑی جو دعا سکھائی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں اسی سورت کی تلاوت ہوتی ہے، اور وہ دعا اللہ کی سکھائی ہوئی ہے کہ بندہ اللہ کے دربار میں جبھی بھی آئے تو اللہ کے سامنے اپنی عرضی، اپنی درخواست جو اس انداز میں پیش کرے
کہ اللہ کی سکھائی ہوئی دعا ہے، اور سب سے پہلے اس میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی شان بیان کی جاتی ہے اس کے اندر، ہے نا. پھر اعتراف کیا جاتا ہے کہ اللہ تو ہی رب ہے، تو ہی پالنہار ہے، اور تو رحمان و رحیم ہے. اور پھر یہ اعتراف بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اصل چیز ہے عبادات. بندہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی ذات سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہر آن ہر لمحہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ وہ اللہ سے وابستگی تھی، اللہ سے وابستگی تھی. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں تھے آپ. پوری زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ اللہ کی یاد، اللہ کی انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع، ہر معاملے میں اللہ پہ توکل، اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ بھروسہ، سب پوری زندگی یہی تھی آپ کی. چاہے وہ معاملہ سونے سے لے کے اٹھنے تک ہو، چاہے معاملہ کھانے سے ہو، چاہے معاملہ سفر کا ہو، چاہے جند و جدال کا ہو، کوئی بھی معاملے میں ہو، ہر معاملے میں آپ اللہ سے رجوع ہو رہے ہیں. ہر وقت اللہ سے آپ دعا میں ہیں. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر کے وہ کام شروع کر رہے ہیں. اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ میرے بس میں نہیں ہے، تیری توفیق کے بنا، تیری مدد کے بنا میں یہ کام یا منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، تیری مدد ضروری ہے. پھر اس کے بعد دنیا میں جو بھی اسباب ہے اسے اختیار کرتے ہوئے کام کیا جاتا ہے، نتائج اللہ کے اوپر چھوڑ دیے جاتے ہیں. دعا تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر اس کائنات میں اللہ سے سب سے زیادہ کوئی مقرب اگر شخصیت ہے تو اللہ کے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے سب سے زیادہ قریب اور اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں ہر آن آپ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں آپ. یہ ہے بندگی ہر حال میں. قرآن میں اللہ نے اسی بات کو سمجھایا ہے. یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا پروردگار کون ہے؟ اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں بنایا. وہ ہے تمہارا رب، پوری یونیورسل، پوری کائنات کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے 6 دن میں بنایا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پہ متمکن ہوا، مستوی ہوا. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر. اسی طرح رات آ جاتی ہے، دن کو ڈھانک لیتی ہے. رات آتی ہے کیا کرتی ہے؟ اپنا ڈیرا ڈال دیتی ہے، دن کو چھپا دیتی ہے. رات آتی ہے، اسی طرح رات دن کے پیچھے، دن رات کے پیچھے چلے جا رہے ہیں بس. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. اور یہ سورج اور یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب اللہ کے حکم کے آگے مسخر ہے. یہ لوگ اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اسی کے اندر یہ اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں اللہ کے حکم کے تحت. یہ ساری کائنات کا نظام. الا لہ الخلق والامر. اللہ فرماتے ہیں کہ خبردار، حرف ندا ہے، خبردار، ہوشیار. یہ بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لو. الا لہ الخلق والامر. جو اس کائنات کا خالق ہے وہی اس کائنات کا حاکم ہے. امر وہی، اسی کا امر چلے گا. اس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور کائنات کا پورا نظام اسی کے حکم سے چل رہا. خلق پیدائش اللہ پیدا کیا، امر اس کا احکامات چل رہے ہیں. ان الحکم الا للہ، اسی کا حکم ہے پوری کائنات میں. یہ ہر درخت کا پتا جو حرکت کر رہا ہے اس کے حکم پہ ہے. اور جو کچھ بھی ذرات ہے کائنات کے اندر وہ سب اللہ کے حکم سے ہے. اس کی گردش، چاند اور سورج کی گردش، رات اور دن کا آنا جانا، یہ سب اللہ کے حکم سے، اس کے بنائے ہوئے
قوانین سے یعنی پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر جکڑی ہوئی ہے، حکم سے یہ چل رہے. الا لہ الخلق والامر، خلق اور امر دونوں باتیں ہیں، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اور وہی حاکم ہے. دونوں باتیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ بات قرآن کی آخری صورت میں فرمایا. وہاں کیا بات فرمائی؟ قل اعوذ برب الناس، انسانوں کا رب، انسانوں کا پالنہار، ان کی پرورش کرنے والا وہ اللہ ہے. ملک الناس، انسانوں کا بادشاہ، اس کا حاکم اللہ ہے. اور الہ الناس، انسانوں کا معبود، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو عبادت کرنا چاہیے، وہ اللہ ہے. جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا معبود ہے، کوئی غیر نہیں ہو سکتا. اسی کی عبادت کرنا اب تم کو. الہ کے معنی معبود. لا الہ ہم کلمے پڑھتے ہیں، کلمے میں پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ الہ. الہ کے معنی جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی بندگی کی جاتی ہے، جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کے آگے سجدے کیے جاتے ہیں، جس سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اسے الہ کہتے ہیں. معبود جس کی بندگی کی جاتی ہے اسے فرمایا. اور وہ بھی تمہارا الہ بھی وہی ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، جو تمہارا رب ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کروایا اس کو فرمایا. اس کے بعد فرمایا الا لہ الخلق والامر. خبردار اچھی طریقے سے یہ بات کو سمجھ لو کہ جو خالق ہے تمہارا، جس نے پیدا کیا ہے، وہی تمہارا حاکم ہے. اسی کا حکم چل رہا ہے پوری کائنات. اب یہ کائنات ہے کیا؟ ہم جس کو نیچر کہتے ہیں نا، یہ نیچر بنایا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا ہے. ہر چیز اپنے اصولوں کے اوپر چل رہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات بتانے کے بعد فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی بنائے ہوئے قوانین کبھی بھی نہیں بدلتے. جب سے کائنات بنی ہے، چاند اور سورج کی گردش اسی پہ چل رہی ہے. کائنات کا نظام بالکل اسی پہ، رمق برابر بھی فرق نہیں آیا اس کے اندر، کچھ رتی برابر بھی فرق نہیں آیا اس میں. کوئی چیز پرانی نہیں ہوئی. ہر چیز جب سے کائنات بنی ہے کروڑوں سالوں سے اسی پہ قائم ہے، دائم ہے اور چل رہی ہے. اور انسانوں کو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہی کے اوپر چلنا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی ان کے لیے چارہ نہیں ہے. تبدیلا سنت اللہ، اور تحویلہ کے الفاظ آتے ہیں، اور پھر کلمات کے بھی الفاظ آتے ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اور اس کے بعد تم اللہ کے قوانین کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھو گے. تبارک اللہ رب العالمین، جو تمہارا رب ہے رب العالمین. قرآن مجید کی اساس، قرآن مجید کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. پوری قرآن اسی آیت پہ ٹکی ہوئی ہے. یہ اساس اور بنیاد ہے. اور اسی کو یہاں فرما رہے تبارک اللہ رب العالمین. جو رب العالمین ہے یعنی ساری کائنات کا پرورش کرنے والا، تمام مخلوقات کی دیکھ بھال کرنے والا، تمام مخلوقات کی چھوٹی اور بڑی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ وہ رب العالمین. اور وہ کون ہے؟ وہ بڑا ہی بابرکت والا ہے. اس کی ذات، اللہ کی ذات بڑی ہی برکت والی ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے وہ اللہ کی ذات جو پوری کائنات کی پرورش کر رہی ہے، پوری کائنات کی نگہبان ہے. وہ ہر ذرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیا ہے، اور ہر ذرے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. آپ خالی نہیں اللہ کی مخلوق کو، آپ ہاتھی کو دیکھیں گے نہیں، آپ ایک چھوٹے سے چھوٹے مچھر کو دیکھیں، کوئی کیڑے کو دیکھیں، آپ وہاں اللہ کی تعریف کیجیے. آپ وہ چھوٹا سا کیڑا ہے، آپ دیکھیے اس کو اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے، پھر اس کے غذا کا انتظام اللہ کیسا کیا ہے، پھر وہ اگر پتھر کے اندر بھی ہے تو اللہ اس کو غذا پہنچا رہا ہے. وہ ہے اللہ کی ذات، وہ رب العالمین ہے. اور کون ہے وہ؟
تبارک اللہ رب العالمین. سورہ ملک کی ایک آیت شروع ہوتی ہے چھوٹی سی، اس میں یہی یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، تبارک اللہ بیدہ الملک، بابرکت ہے اللہ کی ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے، جس کے اختیار میں پوری کائنات ہے. پوری کائنات کا طاقتور کوئی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، تمام طاقتوں کا وہ اللہ ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے وہ رب العالمین کی ذات. اللہ تعالیٰ بتا دی، اللہ اپنا تعارف کروایا. اس کے بعد اللہ فرماتے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. حکم دے رہے ہیں اللہ کہ اب تمہارا رب جو تمہارا اب یہ ہے ہر ضرورتوں کی پورا کرنے والا، تو اب تمہیں کس سے مانگنا چاہیے؟ ہو گئی بات سیدھی. اب بات سمجھ میں آ گیا. اللہ بتا دیا میں پیدا کروں اس کائنات کو، زمین اور آسمان کو میں پیدا کروں، میں خالق ہوں اور میں حاکم ہوں، میرے حکم سے نظام چل رہا ہے. ایک تو پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے، اور خود انسان کا وجود خود یہ کائنات ہے چھوٹی سی. معمولی بات نہیں ہے. انسان کو اللہ جو بنایا ہے نا، بڑی کمال کی ذات ہے یہ. ہاں بہت. یہ خود انسان اپنے وجود میں، خود ایک چھوٹے سے وجود میں، یہ 5-6 فیٹ کا جو انسان ہے نا، یہ خود اپنے وجود میں ایک چھوٹی سی کائنات ہے. اللہ بول رہے ہیں کہ تم اپنے آپ پہ غور کرو. آخر تم تھے کیا؟ اللہ تم کو بنایا ہے. کون ہے تم کو بنانے والا؟ ذرا غور تو کرو. ہم کیسا بنائیں تم کو؟ ایک تم کہ احسن الخالقین، سب سے بہترین پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ. ہم کیسا بنائیں تمہیں؟ انسان کو خاص طور پہ. انسان کے اندر کی اگر آپ دیکھیں نا، آج دیکھیں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، اور انسان کی باڈی کے ایک ہی ایک آرگن کا اسپیشل ڈاکٹر بن رہا ہے. ایک ایسا نہیں، ایک تو ڈاکٹر ہے خالی وہ. پھر اس کے بعد انسان کے جو پارٹس ہیں ایک ایک، اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے. اتنا پیچیدہ نظام ہے انسان کی باڈی کا جو اللہ بنایا. سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پیچیدہ ہے خود انسان کی باڈی ہے. وہ ریسرچ کر رہے انسان کیا کیا کچھ ہو رہا، کیا کیا کچھ ہو رہا، آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں. ایک آنکھ ہے تو جناب علی اس کی دیکھیے، اب لاکھوں اس کے اندر کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں. وہ آج سائنس وغیرہ میڈیکل سائنس تحقیق کر رہی ہے. سوچو آپ، انسان کا خون بن رہا، اس کے اندر وائٹ بلڈ ہے، ریڈ بلڈ، اس میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. ایک ایک چیز ہے. کڈنی ہے انسان کے اندر، لاکھوں کروڑوں اس کے اندر فلٹر لگے ہوئے ہیں. حیران ہے انسان آج کیسے ہو رہا ہے. ہاں، ایک معمولی سا انسان کے اندر جناب علی اس کی کھوپڑی کے اندر کیا لگا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، خالی. اور وہ کبھی بھیجے کو دیکھیں گے نا تو ستری کے بنڈل ہوتے دیکھو، دو ویسے دکھتے، دو رکھو. ستری لپٹتے نہیں، وہ دو بنڈلوں کے ہوتا دکھتے دماغ میں. کیا ہے اس کے اندر، کیا نظام ہے. اور انسان اس دماغ سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. بس وہ ہے دماغ جو اللہ بنا انسان کو دیا ہے. ایک چیز انسان اپنی پوری باڈی کو جو کنٹرول کرتا ہے، جو احکامات جاری کرتا ہے، دماغ سیکنڈوں کے اندر، سیکنڈ میں نہیں لگتا اس کو. اب فوری زبان پہ ڈال دیے، کھٹا میٹھا، کتنی دیر لگے گی آپ کو؟ سیکنڈ کا بھی کوئی حصہ نہیں لگے گا. اتنا تیز ہے دماغ انسان کا. خالی آپ یہ وہ سن لیے، اب یہ خالی وہ وہاں سے وہ آ رہی ہے آپ کے. اب یہ وہ خوشبو ہے، بدبو ہے، یہ دماغ اسی وقت، سیکنڈ کا کوئی حصہ بھی نہیں لگتا، اسی وقت آپ کو آنسر دے گا کہ ایک بدبو ہے. یہ اس سے زیادہ تیز کوئی چیز ایجاد ہوئی چیز نہیں. یہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر کے اس کی کھوپڑی میں رکھا، اتنا سا رکھا، چھوٹا سا. آپ مدر بورڈ بول لو، اس کو کچھ بھی بول لو آپ اپنے حساب میں. کیا سپر کمپیوٹر سب سے بڑا انہیں ہے.
کیسا بنا اللہ تعالیٰ بول رہے ذرا دیکھ تو، میں ہوں وہ تجھے بنانے والا، اور میں تجھے بنایا ہوں آج، اور یہ دماغ میں دوں آج، اسی دماغ کو دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، اسی دماغ سے آج دنیا میں ایک جگہ بیٹھ کے سیٹلائٹ کے ذریعے سے دنیا کے اوپر کنٹرول کر رہا، دنیا کو دیکھ رہا ہے انسان کہاں پہ کیا ہو رہا، تو انسان اور میں تو رب ہوں، تجھے بنانے والا ہوں، تو میں کیسے غافل ہو سکتا ہوں؟ ہاں، اسی لیے اللہ قرآن میں بتا دیا 1400 سال پہلے، کیا بولا؟ وما كنا عن الخلق غافلین، میں میری مخلوق سے غافل نہیں ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ آج کیا کیا ہے، سی سی ٹی وی، وہ یہ فلاں فلاں، کیسے کیسے ٹرانسفارمر نکل گئے، کیا کیا ہو رہا آج کل، غور کرو آپ۔ ہاں، یہ انسان کر رہا ہے چیز، تو جو تو رب کائنات اللہ فرمایا، تم نے خود ایک ایسا نظام بنایا کہ بیٹھ کے آج تم دیکھ رہے ہو، دنیا سے بیٹھ کے وہاں دیکھ رہے کیا ہو رہا، تو اللہ بولا ہم غافل تو نہیں ہیں پھر تم کو پیدا کر کے کائنات سے؟ وما كنا عن الخلق غافلین، خلق کے معنی مخلوق اس کی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہماری مخلوق سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی جا رہی تھی، ستائے جا رہے تھے آپ سارے، تو اس وقت آپ بھی تھوڑا رنجیدہ تھے، پریشان تھے، یہ حالات تھے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے متعلق بھی ایک آیت آئی، اللہ کے نبی کے متعلق بھی آیت قرآن میں آئی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو ستائے جا رہے ہیں، آپ کو اتنا ستایا گیا کہ آپ جناب علی مکہ چھوڑ کے نکل گئے، لیکن اس وقت اللہ کیا بول رہے ہیں؟ آپ رنجیدہ ہو رہے ہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو کیا الفاظ ہیں معلوم قرآن میں؟ فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، ہرگز مت سوچیے آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا میں سب دیکھ رہا ہوں۔ فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیمرہ ڈالو، یہ بٹن دباؤ، وہاں کیا ہو رہا، یہاں کیا ہو رہا، بدلو، وہ دیکھو، یہ دیکھو، اللہ بول رہے ہیں وہی بات، جو کچھ ہو رہا ہو میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے امتحان کے لیے ہو رہا ہے، اہل باطل کو مہلت دے رہے ہیں ہم، یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، یہ بات بتائی جا رہی۔ اب اللہ فرماتے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اپنے رب کو، اپنے پالن ہار کو پکارو، یعنی اس سے دعا کرو۔ ادعو کے معنی دعا، دعا کرو تم اپنے رب سے۔ لفظ کا استعمال ہوا دعا کے بعد رب کا، رب کے معنی کیا ہیں؟ پالن ہار، پرورش کرنے والا، ہر چیز کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اس کی زندگی کے لیے، بقا کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے ان سب کو پورا کرنے والا، وہ تمہارا رب ہے، وہ اس کو پکارو تم، اس سے دعا کرو، اس سے مانگو، تم مانگو، اللہ سے مایوس مت ہو۔ اللہ نے یہ دنیا کی زندگی تم کو ایک امتحان کے لیے دی ہے، ہر قدم پہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، اچھے اور برے حالات خود اللہ پیدا کرتے ہیں تمہاری امتحان، مایوس نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ ایک بندے کو اب اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ بھائی واقعی میں کیا میں اللہ کے دین پہ قائم، ایمان پہ قائم ہوں یا نہیں، کہ غلطی تو نہیں ہو رہی، کوتاہی تو نہیں ہو رہی، اللہ میرا امتحان لے رہا، امتحان میں ڈالا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ، کوئی مصیبت آ رہی، کوئی پریشانی آ رہی، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو۔ دعا کے معنی اللہ سے مانگنے کے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے بات کو۔ یہ دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے، ہم غافل ہیں اس سے۔ کوئی مصیبت میں، کوئی پریشانی میں، یا کوئی اچھے حالات میں ہم اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہی نہیں۔ اچھے حالات یا برے حالات، ایک مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منافق کی مثال۔ منافق کی مثال بالکل اسی اونٹ کی طرح ہے۔ ایک آدمی اونٹ پہ آیا اور اونٹ پہ اتر گیا، اور اتر کے اونٹ کو وہاں پہ کھوٹی سے باندھ دیا۔ اب اس اونٹ کو یہ پتا نہیں کہ میرے کو باندھا کہیں کو، میرے کو کھول رہا کیوں نہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہے اس کو۔
اسی طرح منافق کی یہ حالت ہے، بھائی اس کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی، پریشانی، اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا، اس کا امتحان لے رہا، اس کا دماغ ادھر جا رہا ہی نہیں۔ بس یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی قرآن میں، ہر حال میں امتحان ہوگا تمہارا، اور اس کے لیے اللہ سے دعا ہے۔ اب یہاں جو اللہ فرمائے کہ تم پکارو اپنے رب کو، ادعو ربکم تضرعا وخفیا، دو باتیں ہیں دعا کے سلسلے میں، چار جملے اس آیت کے دیکھیے ہم، پہلا جملہ ادعو، دوسرا جملہ ربکم، تیسرا جملہ تضرعا، چوتھا جملہ خفیہ۔ پہلے لفظ جملے کے معنی ادعو، پکارو اپنے رب سے دعا کرو، ربکم تمہارا رب، تمہاری پرورش کرنے والا، اس سے دعا کرو، تضرعا اضطراری کیفیت میں دعا کرو، تڑپتے ہوئے مانگو، بے چینی سے مانگو، بے قراری سے مانگو، اللہ سے بے چینی سے مانگو، تڑپتے ہوئے مانگو، دل کی تڑپ سے دعا ہونا، خالی زبان سے الفاظ نہیں، دل کی تڑپ، دعا کے معنی دل کی گہرائیوں سے دعا ہونا، اور وہ بھی خفیہ، خفیہ کے معنی دل ہی دل کے اندر دعا کرو تم، کیونکہ جو دل کی جو دعا دل کے گہرائیوں سے کی جاتی ہے، دل کے اخلاق سے کی جاتی ہے، اخلاص سے، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ خالی آپ زبان سے پڑھ لے رہی، یہ دعا نہیں ہوتی ہے۔ پڑھ لینے کا نام، رٹ لینے کا نام دعا نہیں ہے۔ دعا کے معنی آپ اپنی ایک ضرورت کو اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ اپنی ایک بے بسی کو اللہ کے سامنے جناب علی پیش کر رہے ہیں، آپ ایک بے کسی کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ دعا کے معنی یہ ہے، دعا کے معنی یہ نہیں کہ آپ کچھ رٹ لے رہے ہیں، کچھ پڑھ لے رہے ہیں وظیفے کے طور پہ، کوئی تلاوت ہو رہی۔ آج جتنی بھی ہمارے دعائیں ہو رہے ہیں سبھی کے، وہ دعا پڑھ رہے ہیں، خالی ہاتھ اٹھا کے دعا پڑھ لے رہے ہیں، وہ ایک منتر کے ویسا۔ اسی لیے دیکھیے، ایک اس کو سمجھنا ہے نا، تو اللہ کے نبی نے ایک ڈرایا، خبردار کیا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی بد دعا رد نہیں ہوتی، اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، کہ مظلوم کی بد دعا، کیونکہ ڈرو مظلوم کی بد دعا سے۔ کیوں؟ دعا اور بد دعا میں فرق کیا ہے؟ ہماری بہت بڑی بات ہے، سمجھیں گے تو، کیونکہ بد دعا، مظلوم کی بد دعا رد نہیں ہوتی، اس کے معنی یہ ہے مظلوم جب بد دعا کرتا ہے تو اس کے دل سے گہرائی سے بد دعا نکلتی ہے، اس سے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اسے بد دعا نکلتی ہے، اس کو کوئی کھا جاتے ہیں، اس کا کچھ مال کھا جاتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور وہ کمزور ہے، بے کس ہے، وہ بدلہ نہیں لے سکتا ہے، جناب علی جب اپنے رب کے سامنے وہ بد دعا کرتا ہے تو الفاظ نہیں رہتے اس کے پاس، بلکہ دل ہی دل کے اندر سے پکارتا ہے، اسی لیے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور ہم خالی دعا کرتے ہیں تو دل سے نہیں کرتے، خالی پڑھتے ہو، یہ فرق ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو بولے تو کوئی نہیں، مانگ رہے ہیں، بے پس بے کس مانگو اپنے رب سے، تضرعا و خفیہ، خفیہ بولے تو چپ کے دل ہی دل کے اندر مانگو اپنے رب سے۔ وہ جو آیات ہم پڑھے آپ کے سامنے سورہ مومن کے، اس میں اللہ نے حکم دیا، یہاں پہ اللہ فرماتے ادعوا ربکم، اور وہاں کیا بات ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پروردگار حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے رب سے مانگو، دعا کرو، دعا کرتے رہو، مانگتے رہو اللہ کو۔ اور اللہ سے جب مانگتے ہیں نا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
من لا يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں ہمیشہ. یہ اللہ کی شان ہے. انسانوں سے مانگی تو آپ انہیں مانگنے والا میں ناراض ہو، کیا رہے بار بار پیچھے پڑا ہوا ہے. لیکن اللہ کیا بولے، نہیں مانگے تو میں ناراض ہوتا ہوں تم سے، اور دنیا مانگے تو تم سے ناراض ہوتی ہے. یہ ہے شان اللہ مخلوق اور خالق میں. مانگو اپنے رب سے، اللہ خوش ہوگا تم سے. اور یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہ کے یہاں سب سے کوئی شے اگر مقام رکھتی ہے تو وہ دعا ہے. اس سے زیادہ کوئی مکرم شے نہیں ہے اللہ کے پاس. سب سے زیادہ اکرام والی جو چیز ہے وہ دعا ہے فرمایا آپ نے. لیکن ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، دیکھیں آپ کیسی تربیت کی آپ نے، اگر تمہاری چپل ٹوٹ گئی، تمہارا جوتا بھی اگر ٹوٹ گیا تو تم اللہ سے مانگو فوری. اللہ تو اللہ اس کا انتظام کر دے. بعد میں جائیں گے موچی کے پاس، فلاں بات کے بات آئے، لیکن پہلے اللہ کے پاس بولو. یہاں تک آپ نے فرمایا اگر گھر میں نمک ختم ہو گیا اور ختم ہو گیا تو تم فوری اللہ سے مانگو، اللہ نمک کا انتظام کر دو، پھر جاؤ بازار کو. تمہیں نمک کے کنکر کی بھی اگر ضرورت پڑ گئی تو تم اللہ سے مانگو. اذ استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگو. وَإِذْ سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کرو، کسی غیر اللہ سے نہیں. تمہارا رب کہتا ہے کہ تم اپنے پروردگار سے مانگو، اس سے دعا کرو. اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں، استجب لکم، تمہارا رب تمہاری دعا قبول کرے گا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم اپنے رب سے مانگو کیونکہ تمہارا رب تمہاری دعا قبول کرے گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے ہیں وہ تکبر کر رہے ہیں. وہ لوگ متکبر ہے انہیں، ارے میرے کیا ضرورت ہے بھائی، میرے پاس سب کچھ ہے، کیا ضرورت ہے مانگنے کی، سب ہے میرے پاس، مال ہے، دولت ہے، یہ ہے وہ ہے، کیا ضرورت ہے مانگنے کی. مانگتے ہیں انہیں. جو لوگ اللہ سے نہیں مانگ رہے وہ کون ہے، وہ متکبر پر اللہ نے. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادی، عبادت کے معنی یہاں دعا. سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ اللہ سے نہیں مانگ کے تکبر کر رہے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل کر کے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. سورہ مومن میں آئی. اور یہاں پہ بات آ رہی ہے پھر آگے چل کے، تم اپنے رب کو پکارو تضرعاً، بے قراری کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ پکارو. ایک بے چین ہے، بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے تو کیسا پکارتا ہے، پریشان ہے، گھر کے پریشانیاں ہیں، کچھ بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، گھر میں کچھ حالات خراب ہے تو کیسا بے چین ہوتا انہیں. بے چین کہیں بھی نہیں لگتا اس کو، نہ بستر پہ لیٹ سکتا، نہ بیٹھ سکتا، نہ دکان پہ، ایک بے چینی کی کیفیت رہتی ہے اس کو. یہ ہے اضطراری کیفیت، بے چینی. تو اس طرح مانگو اللہ سے، بے قراری کی کیفیت. اور دل کے اندر انہو لا يحب المعتدین، بے شک جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں اللہ ان سے کو پسند نہیں کرتا. حد سے گزرنا کیا ہے، یہی ہے، کیا ضرورت ہے میرے کو، بھائی جو ہونا ہے ہوتا ہے. یا کچھ لوگ تو بولتے اللہ جن کو نواز دیا ان کو اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ختم، سب کچھ ہے، ہر چیز ہے. حد سے گزرنا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد مت پیدا کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی.
فساد کیا ہے؟ فساد یہی ہے کہ اللہ سے نہیں مانگنا آپ، اور پھر اللہ سے نہیں مانگنا خود ایک تکبر ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے مانگنا غیر اللہ سے، یہ تو سب فساد۔ شرک فی الدعا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، اللہ کی دعا میں دعا مانگتے ہوئے کسی اور کا واسطہ اور وسیلہ دینا، یہ شرک فی الدعا ہے۔ اللہ کو پکار رہے ہیں آپ، اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن آپ مانگتے وقت اللہ کی اس دعا میں دوسروں کو شامل کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ میری دعا کو فلاں کے وسیلے میں قبول کر، فلاں کے صدقے میں، فلاں کے طفیل میں، یہ الفاظ آتے ہیں۔ یہ دعا فی شرک ہے۔ اللہ قرآن میں فرمائے کہ اللہ کو خالص پکارو، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو خالص کرتے ہوئے۔ دعا کے معاملے میں عبادت ہے دعا، یہ آپ ذرا غور کیجئے اللہ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ۔ اب یہ بات ہمارے پاس کچھ بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے، ارے بھائی وسیلے سے ڈائریکٹ کیسا اللہ سنتے؟ مثالیں ہیں، آپ غور کرو، آپ کمشنر کا جانا رہا تو نیچے جناب علی جانا، جوان سے ملنا اندر آنا ہے، اوپر جانا تو سیڑھی ہونا، ایسا کیسا ڈائریکٹ؟ اب یہ مثالیں بتائیے۔ اللہ قرآن میں بولا کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، ارے تم اللہ کے لیے تم اپنی جیسی مثالیں مت بیان کرو، یہ تمہارے لیے ہے۔ منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سیکورٹی ہے، ان کا پروٹوکال ہے، سمجھ میں آ رہا، منسٹر صاحب کو خود نہیں معلوم کہ آنے والا کون ہے، یہ مارنے والا ہے کیا، اس کو خود نہیں معلوم کب کیا ہونے والا ہے، انہیں اپنی باضابطہ سیکورٹی رکھا انہیں۔ آپ کیا اللہ کا معاملہ بھی ایسی ہے کیا؟ آپ جو مثالیں دے رہے ہیں نا، بادشاہ کی مثال دے رہے ہیں، بادشاہ کے سامنے ہمیشہ سیکورٹی رہتی وہ، اور وہ اس کو اپنی جان کا خطرہ، کون آ رہا، آنے والے کی نیت کیا ہے، پوری جھڑتی لے کے اس کو اندر جانے دیتے۔ اللہ کا معاملہ ایسا ہے کیا جو مثالیں آپ دے رہی ہیں؟ اللہ قرآن میں سختی سے منع کر دیا، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، کہ تم اللہ کے متعلق مثالیں مت بیان کرو، اللہ تمہارے ویسا نہیں ہے۔ اسی لیے تو آگے چل کے جو آیت ہم نے پڑھی سورۃ البقرہ کی، اس میں کیا بات فرمائی؟ ہاں، اب لوگوں نے کہا کہ اللہ بہت دور ہے، اللہ بہت دور ہے، کیسا پکارنا ہے اس کو؟ اب لہٰذا انہوں نے چین بنائی اس کی ایک، ہم ان کو پکاریں گے نہیں ان کو پکاریں گے، ہم جاتے ہیں مزاروں پہ جاتے ہیں، لوگوں کو لیتے ہیں کہ بھئی انہوں ہماری سنتے ہیں، اس کے بعد انہوں کو ایک بنا دیں گے جیسا۔ اللہ فرمائے کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں بات آئی سورہ بقرہ میں، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں، تو ان کو فوری خبر دے دیجئے۔ کیا خبر دے دیجئے؟ انی فانی قریب، یہ کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اللہ ہر بندے کے قریب ہے، قرآن بول رہا ہے میں قریب ہوں ان کے۔ کیوں قریب ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں اس کی دعا کو، اسی لیے ان کے قریب ہوں۔ قرآن ڈکلیئر کر دیا آپ کو۔ اچھا، وضاحت کے لیے قرآن نے ایک بات کہی، پھر قریب کی مثال بھی بتا دی آپ نے۔ قرآن میں ایک سورہ قاف کے اندر ایک آیت آئی، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان کو ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا ہے، اور اس کے بعد اللہ فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں جو وسوسے آ رہے ہیں نا، وہ اللہ فرمایا مجھے معلوم ہے، وہ مجھے معلوم ہے، خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، بول رہا اللہ اتنا قریب ہوں میں۔ نعلم ما توسوس به نفسه، اس کے نفس میں، اس کے دل میں جو وسوسے آ رہے ہیں میں جانتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میں اس کے شہ رگ، یہ جو رگ ہے نا، یہ رگ سے بھی زیادہ میں قریب ہوں اس بندے کے۔
اللہ بول رہے نا، کیوں بول رہے ہیں اس بات کو؟ یہ بات قرآن میں کیوں کہی جا رہی ہے؟ اور پھر اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں سمیع ہوں، سننے والا. تو کیا کسی نے اللہ کو بہرا سمجھا ہے کبھی؟ کیا کوئی دور ایسا گزرا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کو بہرا سمجھتے تھے اور بار بار اللہ بول رہا ہے میں سمیع ہوں، میں سمیع ہوں؟ معنی کیا ہے اس کے معنی یہ ہے دوسرے نہیں سنتے، صرف میں سنتا ہوں. دوسروں کو سننے کے لیے کچھ شرائط ہے، کوئی فاصلہ ہے، اتنے فاصلے کے اوپر رہے تو نہیں آواز سن سکتا. سمجھ میں آ رہا؟ پھر اس کے اور اس کے درمیان کے اندر وہ ہوا کا ہونا، آنا جانا. ہوا اگر ہوا کا نہیں ہے کنیکشن دونوں کے درمیان میں، انہیں نہیں سن سکتا اس کی آواز. اللہ کا معاملہ پھر اسے کان ہونا، کان بھی صحت مند رہنا، اس کے کان کے پردے صحیح رہنا اس کے، ہے نا؟ یہ سب قریب ہونے کے بعد یہ سب صحیح ہونا، پورا میکانزم، تب جا کے آپ کچھ بولے تو سنتا. کیا اللہ کے لیے بھی یہ سارے چیزیں ہیں؟ اور پھر ایک دن مر جاتا وہ نہیں، ختم، برخاست. کتابی چیخو، آپ کتابی پکارو، کیا میت سنتی؟ نہیں سنتی. قرآن میں کہا نا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو سنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ مر چکے ہیں، ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ روح نکال لیا ہے. اب یہ لاش ہے، اب یہ ڈیڈ باڈی ہے. مردہ میت کہتے ہی اسی کو ہیں. مردہ کس کو بولتے بھائی؟ جس کے اندر سے روح نکل گئے اس کو مردہ بولتے. روح نکلنے کے معنی کیا ہے؟ اب اس کے اندر کوئی چیز بھی باقی نہیں ہے، نہ سننے کی صلاحیت، نہ دیکھنے کی، نہ چکھنے کی، نہ چلنے کی، نہ اٹھنے کی، نہ بیٹھنے کی، کوئی صلاحیت نہیں ہے. اب وہ لاش ہے. اب وہ سمجھے آپ؟ روح نکل گئی تو وہ لاش ہے، ختم قصہ. اب اس روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن جسم سے دوبارہ جوڑے گا، پھر انسان وہاں کھڑا ہو جائے گا اٹھ کے، وہ ایک الگ ٹاپک. لیکن جہاں تک دعا کا سننے کا تعلق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے سننے والا، وہ سمیع ہے. ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا جملہ ادا کرتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. ذرا سوچ لو اس کے اوپر کیا الفاظ ہے، کیا ترجمہ ہے اس کا. سمیع اللہ، اللہ نے میری سن لی ہے. حمیدہ جو سنا ہے، تعریف اس کے لیے ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ سمیع اللہ الحمیدہ، حمید کے معنی تعریف، الحمد تعریف. جس نے میری دعا، جس نے میری آواز کو سنا، تعریف اسی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. سننے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت، کیا کیا چیزوں کی قدرت کی ضرورت ہے. پھر سنا، سننے کے بعد کیوں پکار رہے ہیں آپ؟ کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں آپ، تو اس کے اندر کیا وہ طاقت و قوت ہے جو آپ کی مدد کر سکے؟ نہیں ہے، جتنے بے بس ہے. دعا میں جتنے بھی واسطے وسیلوں کی بات ہے، یہ صرف عقل کے بھی خلاف ہے اور من گھڑت قصے اور کہانیاں پورے. صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی دعائیں ثابت نہیں جس سے کسی کا واسطہ ہو سکے. انبیاء کرام کی دعائیں قرآن میں آئی، دیکھ لو آپ کیا کیا دعا. ہر دعا کے آگے صرف ایک ہی لفظ ہے، اللہم اللہم اللہم، یا ربنا ربنا ربنا. اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، کہاں ہے؟ اے ہمارے رب، ہماری دنیا بھی آخرت دونوں اچھی بنا. ہر جگہ پیغمبروں کی دعائیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے اللہ، اے میرے رب میری مغفرت کر دے، میری ماں باپ کی مغفرت. دیکھیے، اے اللہ، اے اللہ، اے رب. قرآن کی دعا، ربنا وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. اے ہمارے رب، جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اس کو پورا کر. سوچو آپ، دعائیں آ رہی ہیں. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ، جو قوم ان کو ستائی، کیا دعا کر رہے ہیں آپ؟ ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں بڑا بے بس ہو چکا ہوں،
تو مدد کر ان کے مقابلے میں میری. یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں جا کے دعا کر رہی ہیں. کیا بھائی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سمجھا؟ ونادا فی الظلمات، یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے. یونس نے ہم کو اندھیریوں میں پکارا، اندھیریوں میں، ایک تو سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا. سمجھ میں؟ ان اندھیریوں سے ہم کو پکارا یونس نے، دعا کی وہاں پہ. اور دعا کر کے کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام؟ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے سوائے کوئی اس وقت میری مدد کرنے والا نہیں. اس مصیبت سے صرف تو ہی نکال سکتا. اور یہ جو میری سزا ملی ہے یہ میری غلطی سے ملی ہے. یہ اعتراف کر رہے ہیں آپ وہاں. میری غلطی ہو گئی تھی کچھ، میں قصوروار ہوں، میں نے ظلم کیا میرے اوپر، جس کی وجہ سے یہ. لیکن تو خامخواہ کے مجھے سزا نہیں دے رہا. کیوں؟ سبحانک، تو پاک ہے ہر نقص و عیب سے. خامخواہ کے کسی کو تو سزا نہیں دیتا. یہ میری غلطی تھی جس کی وجہ سے ملی، لہٰذا میں اعتراف کر رہا ہوں، معاف کر دے. اور مجھے فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. دعائیں آ رہے ہیں پیغمبروں کے قرآن میں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے ہی اوپر بھروسہ کرتے ہیں. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا، اے ہمارے رب ہم تیرے ہی طرف پلٹتے ہیں، رجوع ہوتے ہیں. والیک المصیر، واپس تیرے ہی طرف آنا ہے. دعا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ جب فرعون ان کو پر مسلط ہو کے فرعون ان کو تکلیفیں دے رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے اے موسیٰ تم اللہ سے دعا کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا سورہ اعراف میں، وقال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. تم دیکھو آپ دعائیں آ رہی ہیں. ایوب علیہ السلام کی دعا، معلوم ایوب علیہ السلام کو اللہ نے کیسے آزمایا تھا. سورہ انبیاء میں آپ کی دعا آ رہی. وَإِذْ نَادَىٰ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. تکلیف ہو رہی تھی بیماری سے ایوب علیہ السلام کو، اور اس تکلیف نے ہم کو پکارا. ایوب نے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اے میرے پروردگار تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے، پکڑ لیا ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ اب تو ہی رحم کرنے والا ہے، مجھ پہ رحم کر، اس مصیبت سے نکال. اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، پس ہم نے اس کی دعا قبول کی. زکریا علیہ السلام دعا کر رہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، سمجھے، اور دعا کرتے ہوئے کہا انی وحن العظم واشتعل الراس شیبہ. اے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، لہٰذا میں لا ولد ہوں، کوئی اولاد نہیں ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، لہٰذا تو مجھے اولاد دے. فاستجبنا لہ، اللہ فرمایا ہم نے دعا قبول کی اور ایک لڑکا دیا، یحییٰ. یہ سب پیغمبروں کی دعائیں ہیں. اور تمام پیغمبروں کے دعاؤں کا ذکر کرنے کے بعد سورہ انبیاء میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. یہ جتنے بھی نبی تھے، یدعوننا رغباً، یہ سب ہم سے دعائیں کرتے تھے، ہم سے بھیک مانگتے تھے، ہم سے امید کرتے تھے، ہم سے ڈرتے تھے. کانوا لنا رغباً ورہبا، ہم سے ہیبت کھاتے تھے، ہم سے گھبراتے ہوئے مانگتے تھے. پیغمبروں کی بات سورہ انبیاء میں دعائیں ہیں. سب سے پہلی دعا آدم علیہ السلام کرے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم پہ رحم کر، اگر تو رحم نہیں کریں گا، معاف نہیں کریں گا، ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے، تو ہمارا خسارہ، ہمارا نقصان ہوگا.
اللہ نے آپ کی دعا قبول کی. پوری دعائیں قرآن میں اللہ سوال کر رہی 20 پارے سورہ نمل میں. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. آیا بتاؤ وہ کون ہے جو بے چین ہے، بے قرار ہے، سمندر میں کشتی تنکے کی طرح موجیں اڑ رہی ہیں، اس کی کشتی جناب علی بس اب موت لڑکھارا رہی ہے. کون ہے؟ اس وقت وہ کشتی میں بیٹھے سے والے پکار رہے. کون ہے؟ ان کی دعا کو سننے والا. بتاؤ. امن یجیب المضطر، اضطراری میں ہے، کیفیت میں ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، پریشانی میں ہم کو پکار رہے ہیں. وہ کون ہے ہمارے سوا ان کو اس مصیبت سے نکالنے والا، ان سمندروں کی لہروں سے ان کو نکالنے والا اور پھر کنارے پہ لانے والا کون ہے وہ؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، جب یہ پکارتے ہیں اسے، ویکشف السوء، اور اللہ ان کو اس مصیبت سے نکالتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور صحیح اور سلامت پھر زمین پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور ہے جو ان کی مدد کر رہے ہیں؟ بولو، پوچھ رہے ہیں اللہ. اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی الہ ہے، کوئی خدا ہے غیبی، کوئی غیبی طاقت ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو تم، بہت کم بات کو سمجھتے ہو تم. اللہ کے معاملے میں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے تم. معاملہ نوٹوں کا آتا ہے، کاروبار کا، تو پورے دماغ کے پہنا بھی ٹانکے کھل جاتے تمہارے. سمجھے آپ؟ لیکن معاملہ جب اللہ کا آتا ہے تو کوئی اہمیت نہیں ہے تمہارے پاس خدا کی. کون ہے اللہ؟ غیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کے یا اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو پکارنا. ایک غلط فہمی کو میں آپ کو یہاں پہ دور کر دیتا ہوں ذرا. اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، لوگ دھوکہ دیں گے. یہاں پہ دھوکے میں آتے ہیں لوگ. ارے بھائی آپ کس سے مانگ رہے ہیں ضرور؟ آپ نوکر کو رکھ کے نوکر سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں، ان سے، لوگوں سے نہیں مدد مانگ رہے. یا شرک. یہاں مجھے اللہ بولا کہ اللہ ہی سے مانگو مدد. یہ غیبی طاقت کے بارے میں ہے. غیبی طاقت صرف اللہ کی ہے. غیب میں، غیب کا معاملہ تو صرف اللہ سے بولو تم. یہ نہیں کہ بھائی بازو کھڑا ہوا، بھائی تھوڑی مدد کر دے، یا کوئی سیٹ سے مدد مانگ رہے ہیں، نوکر سے مدد مانگ رہے ہیں. یہ تو اسباب ہے دنیا کے. یہاں پہ غیر اللہ سے مراد غیبی طاقتیں ہیں، اور وہ غیبی طاقت صرف اللہ کی ہے، کوئی اور نہیں ہے. اور وہ غیب میں رہتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے قریب ہے، آپ کی سن رہا. تو آپ غیر اللہ سے دعا کریں گے جا کے، بھائی غیر اللہ سے اب دعا کے سب سے پہلے تو اس کا سننا ہے. آپ جہاں پہ جا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا، جتنے بھی ہیں جانے والے، دیکھیے مذہبی مقامات جتنے بھی ہیں نا، وہ سب کون ہے؟ یہ کوئی بھی اس میں زندہ نہیں. ان کے نام کے مورتیاں ہیں، یا ان کے نام کے پتھر کے تراویشے ہوئے ہیں، یا ان کے نام کے اسٹیچو کھڑے ہوئے ہیں، یا ان کے نام کے مزارات بنے ہوئے ہیں. وہ تو نہیں ہے. آپ یہاں جا کے پکار رہے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں آپ جا کے. تو کیا بتائیے آپ، یہ کون سی سائنس ہے، یہ کون سی عقل ہے؟ اللہ قرآن میں کیا بات، بھائی یہ دنیا سے چلے گئے، اب یہ نہیں سن سکتے. یہ غیبی طاقت صرف میری ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. صرف مسجد میں قدم رکھو تو تم ڈائریکٹ اللہ کو پکار کے جاؤ، ہے نا؟ جیسے ہی قدم رکھے آپ اللہ سے دعا کر کے جاؤ، وہی دعا ہے جاتے ہو ختم. سیدھا قدم رکھ کے جاتے ہیں. نکلو اللہ سے دعا کر کے نکلو. نماز پڑھ لیے، عبادت بھی کر لیے، سلام بھی پھیر دیے آپ. تم سمجھ رہے تمہاری نماز قبول ہوئی؟ نہیں، اب تمہاری نماز کے لیے تم کو دعا کرنا ہے، اللہ یہ نماز قبول کر. تم کیا سمجھ رہے خالی عبادت کر لیے تو ہو گیا؟ تمہاری نماز ہمارے جناب عالی
درخواست دینا پڑے گا عبادت کی، اللہ میری عبادت قبول فرما، میری نماز کو قبول فرما، میرے روزوں کو قبول فرما، میرے حج کو قبول فرما، میرے قربانیوں کو قبول فرما. یہ سارے عبادات کر کے بھی تمہیں دعا کرنی ہے اللہ سے. تو کیا ہوا مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا عبادات کا مغز ہے، جو حدیث میں بات بولے. کعبۃ اللہ بنا ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد کیا دعا کرے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ میں تو بنایا ہوں، خدمت تو کروں، مگر قبول کر تو اس کو. یہ درخواست دینی پڑی قبولیت کی. بہت بڑی چیز ہے دعا. ابھی یاد رکھیے دعا وہ عبادت ہے. یہ دعا اور دوسرے عبادت میں فرق کیا ہے؟ ہر عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی وقت مقرر ہے. نماز وقت ہونا ہے، کچھ شرائط ہیں. آپ بھی پاک ہونا نماز کے لیے، جگہ بھی پاک ہونا، آپ کا لباس بھی پاک ہونا شرط ہے. حج کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آنا، ذی الحج کا مہینہ آنا، وہ تاریخ آنا. آپ فرض روزے رکھنا چاہ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ آنا اس کے لیے، تو پھر وہ عبادت ہوئیں گی. ہر عبادت کے لیے اس کا وقت اور اس کے شرائط ہے. لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے. جب چاہے، جہاں چاہے، جس زبان میں چاہے پکارو اللہ کو. ایک ہی شرط ہے دعا کے لیے، صرف بڑی اہم شرط ہے، وہ اس کے خلاف نہیں ہونا دعا. ایک ہی شرط. وہ شرط کیا ہے؟ اللہ کے قانون کے خلاف دعا نہیں ہونا، نیچر کے خلاف نہیں ہونا. اس کی مثال کیا ہے؟ آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ بیماری سے بچا، اللہ موت سے بچا، آپ دعا نہیں کر سکتے. بری موت سے بچا دعا کر سکتے. اب اللہ سے یہ دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ مجھے موت ہی مت دے، نہیں ہوتی. کتنی بھی دعا کر لے تو نہیں ہوتی. بری موت سے بچا، اللہ بچا لیں گا آپ کو. لیکن اگر آپ ایسی دعا کریں گے جو اللہ نظام ہی نہیں بنایا، جو پیدا ہے اس کو مرنا ہی ہے، آپ بول رہے ہیں مجھے موت سے بچا لے بولے، تو یہ نہیں ہوتی. اللہ کے بنائے ہوئے قوانین، نیچر جسے آپ کہتے ہیں عام زبان میں، اس کے خلاف آپ دعا نہیں ہونا، وہ دعا قبول نہیں ہوتی کبھی بھی. یہ ذہن میں رکھو، آپ کبھی بھی قبول نہیں ہوتی. اور نیچر میں اور مذہب میں جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے؟ مذہب میں رحم ہے، معافی ہے. نیچر میں کوئی رحم نہیں ہے. مذہب میں رحم ہے کہ غلطی ہوگی توبہ کرو معاف کرتے بولے اللہ. نیچر میں ہے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ چھوٹا بچہ، معصوم بچے کا بھی اگر ہاتھ غلطی سے آگ میں پڑ گیا تو کیا گناہ ہے اس کا؟ بولو، ہے کچھ گناہ؟ معصوم ہے نا انہیں، پھر کیوں جلے آگ؟ نیچر کا کام، اس میں رحم نہیں ہے نیچر میں. یہ ہے اصل چیز. یہاں ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہے اپنے کو. اس کے خلاف کوئی چیز نہیں ہونا. یہ ہے معاملہ. اللہ کے قوانین بدلتے نہیں، اسی لیے کہا قرآن نے. اور پھر معجزات کی شکل الگ ہے وہ، اور وہ دور بھی نہیں رہا، انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے وہ. تو دعا اللہ سے کرنا آپ کو ہے، مانگنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کے سلسلے میں، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. تم اللہ سے مانگو اس یقین کے تحت کہ اللہ قبول کرنے والا ہے. اگر پہلے ہی تم ڈاؤن ڈول ہو گئے تو سنتا کی نہیں کی بھائی. یقین کے ساتھ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اس یقین کے ساتھ مانگو اللہ تمہاری دعا قبول کرے. تو بات چلی تھی غیبی مدد. تو غیر اللہ کو پکارنا اسی لیے شرک ہے کیونکہ وہ غیب میں ہے. وہ اگر آپ نوکر سے بھی غیب میں پکار رہے ہیں تو وہ بھی شرک ہے. نوکر آج جناب علی آپ کے پاس کام پہ نہیں آیا، گھر میں سو رہا، اے نوکر ذرا آ جا بھائی، آ جا بھائی بولے تو
نوکر کا سامنے رہے تو پکاریں گے آپ، انہیں بھی اگر غیب میں نہ پکاریں گے آپ نہیں. غیبی ایک ہی طاقت ہے، وہ اللہ کی ہے صرف. اور پکارنے کے لیے جو بھی پکار رہا اس کی پکار کو سمجھنا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے بزرگ ہیں، لوگوں کا عقیدہ سن رہے ہیں، بھائی چلو آئے مزار کو آئے خبر پہ آپ پکار رہے. اور جب تک حضرت زندہ تھے کوئی آ گیا انہیں تیلگو گوایا، ان کو پور رہا تو انہیں بول رہے کیا بول رہا بھائی، تیلگو میرے کو آتی چ نہیں، کیا بول رہا ذرا ترجمہ کرو بولتے تھے. اب حالت یہ ہو گئی انتقال کے بعد تیلگو بھی سن رہے ہیں انہوں، تمل بھی سن رہے ہیں، انگلش بھی سن رہے ہیں، مراٹھی بھی سن رہے ہیں، پورا سن رہے ہیں انہوں. یہ کیسی بھائی بولو، جب تک زمین کے اوپر تھے سن رہے تو سمجھ رہے نہیں، لاؤ تیلگو نہیں آتی میرے کو بولو. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں عقل کے خلاف. اسی لیے اللہ نے فرمایا. پھر دوسری بات یہ، ساری باتوں کو آپ بازو ہٹا لو، آپ اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی؟ آپ غیر اللہ کو پکارنے یا غیر اللہ کے واسطے وسیلے دینے کی یہ ضرورت کی، اس کا انٹینشن کیا ہے؟ یہ ضرورت کیوں پڑ رہی؟ پہلے یہ تو معلوم ہونا نا. کیا جواب ہے اس کا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں. اگر جواب ہے کچھ بول رہے نہیں بھائی اللہ بہت دور ہے ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، تو اللہ بولا میں تو سن رہا ہوں تمہاری ڈائریکٹ سن رہا ہوں تمہاری. ارے میں تو شیطان کی سنا ہوں بھائی. اللہ کیا بول رہے ہیں قرآن میں؟ شیطان بھی دعا کرا میرے سے، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت والے دن تک مہلت دے دے. تو یہ بھی اللہ والا جا تیری بھی دعا قبول. شیطان وہ بھی اللہ کا ہی بندہ، اللہ نے نہیں پیدا کیا اس کو، اس کا خالق بھی اللہ ہی ہے نا. وہ بھی دعا کر اللہ سے. ہر ایک کی سن رہا دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، اس کے انکار کرنے والے، اس کو نہیں ماننے والے، سب اللہ سن رہا. لیکن انسان کی یہ غلط فہمی ہے، شیطان یہ بھٹکا دیا. ان کا وسیلہ لینے سے میری دعا قبول ہوئی، میں مندر کو جا کے وہاں پہ قربانی دینے سے شروع ہوئی، میں وہاں گیا تھا منت تو یہ شروع ہوئی. یہ اس کے اپنا وہم ہے. چاہے آپ مندر میں جاؤ، چرچ میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، مسجد میں جاؤ، درگاہ میں جاؤ، سب جگہ کرنے والا اللہ ہے، سب کی سننے والا اللہ ہے. انہیں سمجھ رہا مندر کو جانے سے ہو گیا میرا کام، انہیں بول رہا چرچ کو جانے سے ہوا، انہیں بول رہا گرودوارا جانے سے ہوا، انہیں بول رہا جناب علی وہاں حضرت کے پاس جانے سے ہوا، انہیں بول رہا مزار پہ جانے سے ہوا. یہ سب اپنے اپنے خیالات ہیں. اللہ فرمایا یہ تمہارا وہم ہے. میں نے تم کو پیدا کیا ہے، ماں کی پیٹ میں تمہاری پرورش کی ہے، وہاں تمہاری ضرورت کو پورا کیا ہے. ماں کی پیٹ سے تم کو میں نے باہر نکالا، باہر نکالنے کے بعد تمہارا رزق کا انتظام دودھ کی شکل میں کر دیا. میں ہوں جو کر رہا ہوں ہر جگہ. پھر اس کے بعد تم بڑے ہوئے، جوان ہوئے، جنا عقل لیا اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا میں تم کو چھوڑ دیا؟ اب سب کو میچ کر رہا ہوں ہر جگہ. یہ انسان کی غلط فہمی ہے، شیطان کا دھوکہ ہے. وہاں جانے سے ہوا، سمجھے میرا؟ یہ بات کو لاجکلی طور پہ سمجھنا ہے. جو کہیں بھی نہیں جا رہا، خدا کچھ نہیں مانتا، ایسے بھی لوگ دنیا میں نہیں ہے، کمیونسٹ مانتے ہی نہیں، اس کا نہیں ہو رہا کہیں بھی، انہیں کہیں جا رہا ہی نہیں، اللہ بھی نہیں ہے بول رہا، انہیں اس کا ہو رہا نہیں وہاں جانے سے چھوڑا. جو بول رہے نا بھائی، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں بھائی، ارے یہ تو چھوڑا رہا، خدا ہی نہیں ہے، چھوڑو، جو ہونا ہے وہی ہوتا، اس کے نہیں ہو رہے. تو مانے کیا ہوئے؟ اس کے کرنے والا ایک ہے، وہ پیدا کراؤ اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا اللہ کے ذمے ہے. اب یہ انہیں مانو یا مت مانو، انہیں ایمان لاؤ یا مت لاؤ، کفر کرو بھی تو میرا ذمہ ہے. یہ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے خالص مانگیے. آپ دعا عبادت ہے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، دعا کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دعاؤں سے بھری ہوئی ہے. بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، دعا کر کے جا رہے ہیں. بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. دسترخوان بچھ رہا ہے، نیوالا اٹھا رہے ہیں، دعا. کھانا کھا لیے، دسترخوان جھٹکنا ہے، دعا. کھانے کے بعد کی دعا. گھر کے باہر نکل رہے ہیں، دعا.
بسم اللہ توکلت علی اللہ. سائیکل پہ بیٹھ رہے ہیں, سواری پہ بیٹھ رہے ہیں, دعا دعا, ہر جگہ دعا. عبادت کر لے آ رہے ہیں, دعا سے عبادت شروع ہو رہی, ختم بھی عبادت پہ ہو رہی. عمرہ کر رہے ہیں, احرام باندھ رہے ہیں, دعا کر کے احرام بن رہا. حج کی نیت کر رہے ہیں, دعا کر کے نیت ہو رہی ہے. ہر جگہ دعا. کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا, دعائیں دعائیں ہیں. مزدلفہ, عرفات, سب دعائیں دعائیں ہیں. صفا اور مروہ سب دعائیں ہیں. شیطان کو کنگری مار رہے ہیں, سب دعائیں وہاں پہ اوپر. قربانی دے رہے ہیں, سب دعائیں وہاں پہ اوپر. دعائیں دعائیں پوری زندگی بھر, کیونکہ تم اللہ کے محتاج ہے. ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہو, اللہ تم سے خوش ہوتا ہے. اور جو نہیں مانگتے وہ متکبر ہیں, اپنے ہاتھ اللہ کے آگے نہیں پھیلاتے وہ متکبر ہیں. جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملاتے ہیں اپنی دعا میں وہ مشرک ہے. اللہ کیا بولا قرآن سورہ فاتر میں, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم صرف اللہ کے بھکاری ہیں, اللہ کے محتاج ہے, کسی اور کے نہیں. ہم کس کے محتاج ہیں؟ کہاں کہاں جا رہے ہیں جھولی پھیلا کے, ہم کتنے مزاروں کو پھر رہے ہیں, کتنے درگاہوں کو پھر رہے ہیں, کہاں کہاں پہ جھولی پھیلا رہے ہیں ہم. ہاں, مشرکانہ عقائد کتنے ہیں, سوچو آپ کتنے ناشکرے ہیں. ہم غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں, غیر اللہ کو دعاؤں میں شامل کر رہے ہیں. سوچو, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. ہماری دعائیں کیا ہیں؟ قوالیاں گا رہے ہیں ہم, نہیں سنے آپ قوالی؟ بھر دو جھولی میری یا محمد, بن کے آیا ہوں در پہ سوالی. سب کیا ہے؟ مشرکانہ اقوال ہے, شرک ہے. سمجھ رہی نہیں امت, اس کو سمجھ رہے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے ایسے لوگوں کے اوپر. مدینے میں آپ داخل ہوئے, آپ کی شان میں جب آ رہے تھے استقبال کے لیے, ایک خاتون نے یہ بات کہی, اللہ اور محمد جو چاہیں گا وہی ہوئے گا. اللہ کے نبی غضبناک ہو گئے, ہو کے کہنے لگے, اجعلتنی ندن, کیا تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا؟ غضبناک ہوئے اس کے اوپر. مانگو اللہ سے. ایک لمحے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہے تھوڑا سا خطا کر گئے آپ, ڈسکنیکٹ ہو گیا. وہ شان نزول میں بات آتی ہے نا, وہ کچھ یہودی آئے آ کے اصحاب کہف کے متعلق پوچھے, وہ بتو کتنے لوگ تھے, کیا تھے. بہرحال وہ اللہ کے نبی یہ بولے کہ کل آؤ بتاتا ہوں میں. انشاءاللہ نہیں بولے, ختم. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. میرے سے ڈسکنیکٹ کہاں سے بتاتے ہیں؟ پہلے وہی آئی بعد میں پھر وہ سب قصہ بازو رکھ دیا اللہ تعالیٰ. آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات الفاظ آئے, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي ذَلِكَ غَدًا فَاعِلٌ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی کام بھی آپ کو کل کرنا ہے تو آپ یہ مت بولو میں یہ کام کل کروں گا, انشاءاللہ بولا کرو آپ. إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي, ہاں میرا رب چاہیں گا تو یہ کام ہوئے گا. میرے بس میں نہیں ہے فرشتے کا آنا, کیونکہ جبرائیل آ کے بتائیں گے نا وہ کیا تھے کیا نہیں. بغیر اس کے بول دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے وہی آئی تو یہی آئی. کیوں بولے آپ ایسا؟ کیا سورسز آپ کے پاس؟ فرشتے کا آنا آپ کے اختیار میں ہے, ہم بھیجتے ہیں فرشتے کو. آپ کیسے بول دیے ہماری چاہت کے بغیر فرشتہ آئیں گا؟ معمولی بات نہیں ہے بھائی. بات کس کی ہو رہی ہے؟ کائنات کی سب سے مقدس شخصیت کی ہو رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا تمہارا کیا حشر ہے, کیا ہے؟ ہاں, وہاں اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں, خبردار آئندہ سے کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا آپ. اللہ کو چھوڑ کے میں بھی کچھ کر سکتا ہوں, نہیں بولو آپ. الا ان یشاء ربی, سورہ کہف میں یہ آئے تھے, پڑھ لو آپ ذرا جا کے, تفسیر بھی دیکھ لو اس کی.
یہ ہے اللہ سے تعلق. بلکہ قرآن میں بات آئی سورہ مزمل میں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کو یاد کرتے رہو، اس سے مانگتے رہو، اس سے دعائیں کرتے رہو. خبردار ہر طرف سے کٹ جاؤ، ہر طرف سے کٹ جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ. صرف اللہ سے اپنا تعلق ہر جگہ، ہر آن ہر لمحہ، چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. اللہ کے نبی کیا فرمائے؟ چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ بولو. کیا مطلب اس کے؟ اللہ تیرے نام سے کام شروع کر رہا ہوں، تیری مدد ہونا ضروری ہے اس کے اندر. اپنے آپ کو تم وہ مت سمجھو کہ میں بھی کچھ ہوں. کچھ بھی نہیں ہے آپ، کچھ بھی نہیں ہے. ہم بتانا ہے میں آپ کو، ہم ایک جو سانس ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے. جو لے لیا نا پھر اس کو چھوڑنا ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے. یا چھوڑ دیا تو پھر لینا ہے وہ سانس، آپ کے بھی اختیار نہیں ہے. صرف اللہ وہ ہے. اس کو سمجھو بات کو. دعا کرتے رہیے، دعا اللہ سے مانگتے رہیے. ہر چیز مانگو اللہ سے آپ، اور اللہ کا وعدہ ہے آپ کو دینے کا. اور جو مانگ رہے ہیں آپ، اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہے، خیر ہے، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کر دیتے ہیں. لیکن جو آپ مانگ رہے ہیں آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز دے دیتے ہیں. اگر وہ مانگ رہے ہیں اب دوسری چیز بھی آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ اس دعا کو ذخیرہ آخرت کر لیتے ہیں. یعنی یہ دعا کا بدلہ آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ رکھ دیتے ہیں. اور جب بندہ جائیں گا جنت میں، اس کو بڑے بڑے محلات بتائے جائیں گے، تو کہے گے اللہ میرا تو کوئی عمل ایسا تھا ہی نہیں جو اتنی بڑی نعمتیں مجھے مل جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو دعائیں تو کرتا تھا اور دنیا میں وہ دعائیں تجھے قبول نہیں ہوتی تھی، ان دعاؤں کا بدلہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت وہ بندہ کہے گا کاش کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی تو اچھا تھا. ایسے نعمتیں مجھے آج مل رہی ہیں دعا کے بدلے میں. مانگیے اللہ سے. دنیا امتحان ہے، ایک ثابت قدم رہیے انشاءاللہ. مانگیے اللہ سے، مانگیے ہر حال مانگیے. اب یہ نہیں کہ نماز پڑھ کے ہی مانگنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے جو بھی پریشانی ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، گھریلو مسائل ہے، کاروباری مسائل ہے، اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے آپ اللہ سے مانگیے، یقینی کیفیت مانگیے. اور پھر جو مل گیا اس کے اوپر شکر ادا کیجیے، جو نہیں ملا اس کے اوپر صبر کیجیے. اسی میں میری خیر اور بھلائی ہے جو اللہ نے رکھی ہے. یہ ہے دعا. اصل میں دعا کے اندر کبھی بھی کوئی واسطے وسیلے نہیں. اس میں لوگ یہ مثالیں دیتے ہیں نا، میں ایک مثال دیا اس میں. پوری نماز پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. پوری دعا کرنے کے بعد پھر دعا میں بولتے اللہ میری دعا کو رسول اللہ کے وسیلے سے یا ان کو قبول فرما. یہ کیا؟ ختم ہو گئی عبادت؟ نہیں. ملا دیا نا. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اللہ قرآن نے نبی کو بولے اے نبی اللہ کے ساتھ دعا میں کسی اور کو شامل مت کرو، مت پکارو. دعا کے بعد صدقہ وسیلے کے الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے اس کو ہم دوسری ایک اور ایک منطقی بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو. دعا کے بعد ہم نے دعا میں شامل کر لیا دوسرا کا وسیلہ صدقہ. اچھا کیا کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے میں فجر کی 2 رکعت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پڑھتا ہوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ دنیا میں کوئی ہے ایسا؟ کوئی کرا تو ارے نہیں ہوتی نماز، پھر وہ بعد میں کہیں کر رہا ہے انہیں. ہاں کیا بھائی؟ وسیلے سے دعا قبول کرو بول رہے ہیں. میں یہ بولوں نیت کر لو نا اس کی. فجر کی 2 نماز رسول اللہ کے وسیلے سے ادا کر رہا ہوں. وسیلے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تو پھر یہ نیت تو کرو آپ. ایسی حرام ہے یہ نیت کرنا، کو فتوا دیں گا آپ. پھر یہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. دین خالص اللہ کا ہے. اللہ کے نبی ہم کو دین سکھانے آئے. اللہ کے نبی ایسی نیت نہیں بتائے ہم کو، اور نہ ایسی دعا سکھائے ہمیں.
اللہ کے فضل سے مانگو، اللہ کی رحمت سے مانگو. رب ارحمہما، مانگو اللہ کی رحمت سے. قل رب ارحم وانت ارحم الراحمین. اللہ کے ناموں کا واسطہ دو، اللہ کے ناموں کا واسطہ دو، وسیلہ دو. اللہ قرآن میں بولا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اللہ کے نام ہیں. جس نام سے بھی پکارو، چاہے رحمان کا ہو، چاہے رحمان کا ہو، یا رحیم کا ہو، یا غفور کا ہو، کسی بھی نام سے پکارو، سب نام اللہ کے. اللہ کے نام کا واسطہ دو، کسی اور کا نہیں. کیونکہ اللہ پاک ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اسی لیے اس کے ناموں کا دیا جاتا ہے، کسی اور کا نہیں. یہ دعا ہے، اور دعا عبادت ہے. ہر حال میں دعا کرتے رہیے. آپ اپنی زبان میں دعا کرنا یاد رکھیے، چاہے وہ تمل ہو، چاہے تیلگو ہو، چاہے مراٹھی ہو، اپنی دعا میں کرو. یہ سمجھ نہیں کہ ہم عربی میں کرے تو کیونکہ اللہ کو نہیں آتی تیلگو. تم کو آتے 8 زبان، اللہ کو خالی عربی چاہتی کیا؟ ہاں کمال ہے یار. 8 زبانہ تم سیکھ رہی ہیں، ٹرانسلیشن کر رہی ہیں. اللہ کو بولنا ہے تو عربی میں بولنا ہے کیا؟ جہاں تک عبادات کے جو اعمال ہے وہ عربی زبان میں ہونا ہے، عبادات کے. باقی جتنی ضروریات ہیں آپ کے وہ سب آپ اپنی زبان میں کیجیے. ایک بات. دوسری بات، دعا کے سلسلے میں اور بھی کچھ باتیں بتاتا ہوں میں انشاءاللہ. عموماً اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی آپ دعا نہیں کرتے، جا کے کسی کو چلو حضرت سے دعا کرا کے آئیں گے. یہ کہیں کو یہ بھی غلط ہے. اور حضرت کی دعا کیسی رہتی؟ جو سب سے زیادہ وزن جس کا نظرانہ رہا اس کو اتنی دیر کے لیے دعا کرتے ہو نا. آپ کی ایسی چیز کیا ہے؟ باہر سے بڑھا دیتے، ہاں دعا کر لے تو جاؤ، تم بولتے نہیں ہوتا ہے. دعا آپ خود کرنا ہے. اور سے اگر آپ دعا کروا سکتے ہیں کسی اور سے، وہ آپ کے ماں باپ ہیں. کس کے؟ ماں باپ. ماں باپ سے زیادہ کوئی ہمدرد نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس بات کی گارنٹی دی ہے. کسی مرشد، کسی مولوی کی گارنٹی نہیں دی ہے کہ آپ جا کے اس سے دعا کرو اس کی دعا قبول کرے گا. لیکن یہ گارنٹی اللہ کے نبی نے ضرور دی ہے، ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں اسی طرح قبول ہوتی ہے جیسی میری دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے. سمجھے آپ؟ کسی اور کی گارنٹی نہیں دی. بہت بڑے پہنچے ہوئے، جاؤ وہاں دعا کے لیے. نہیں، تمہارے لیے سب سے زیادہ پہنچے ہوئے تمہارے باپ ہیں، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. تمہاری کامیابی سے سب سے زیادہ روئے زمین کے اوپر کوئی اگر خوش ہوتا ہے تو تمہارا باپ ہے، تمہارا مرشد نہیں. بیٹے کی کامیابی سے سب سے زیادہ خوش کون ہوگا؟ اس کا باپ ہی چن گا. اس سے بڑھ کے کون ہوگا؟ کوئی ہوتے دوسرے نہیں ہوتے. تو یہی معاملہ ہے. ماں باپ کی دعا لو ہر جگہ. کتنی بڑی مثال دی اللہ کے نبی نے. باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہی ہے جو میری دعا امت کے حق میں ہے. ہاں لیکن ہم ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، ماں باپ کی دعا نہیں لیتے. ہم دوستوں کی اہمیت ہے ہمارے پاس، باہر کی اہمیت ہے معاشرے میں، گھر کی نہیں ہے. اماں کو پوچھتے نہ بابا کو پوچھتے. دوست ناراض ہو گیا، کیا بھائی ناراض ہے کیا پوچھتے. بات نہیں کر رہے یاروں میں، دو خود سلام بولا جواب ہی نہیں دیا. ناراض تو نہیں ہے پوچھتے. دوست کو بابا کو پوچھتے کبھی ناراض ہے کہ ابا بول کے پوچھا رہے. کبھی اماں سے پوچھا امی ناراض تو نہیں ہے آپ کبھی؟ نہیں، اہمیت ہی نہیں ہے اس کی. سمجھے؟ باہر ہے سب مسئلہ. کیا بھائی؟ ماں باپ اصل ہے تمہارے، ان کی دعا لو ہر جگہ. سمجھے آپ؟ یہ جو لا رہے ہیں ٹریڈروں کو لا رہے ہیں، ربینہ کٹا رہے ہیں، پھولاں کا پہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. دیوانے بات ہے وہ سب. انوائے کرتے کیا آتا ہے سنے حیثیت ہے ان کی، کچھ عجیب دماغ ہے مینٹلٹی لوگوں کی. سمجھے؟ مرشد کو لا کے ربن کٹا رہے. ارے کیا ہے؟ ماں باپ کو لاؤ. خوش ہوں گے آپ کے ماں باپ آپ کے کاروبار کو دیکھ کے. میرے بیٹے کی کاروبار ہے، میرے بیٹے کی آفس ہے. خوش ہوں گے ماں باپ. اور وہ خوشی کسی اور میں آپ نہیں دیکھ سکتے آپ. اسی لیے تو کہا اللہ کے نبی نے اپنا مقام بتایا. میرا مقام جو امت کے حق میں ہے، ایک باپ کا مقام بیٹے کے حق میں، وہ یہ دعا کا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے.
ہم پڑے ہوئے دوسروں کے پیچھے، وہ بھی نذرانے دے کے دعا کرانے کے ہیں، لیڈروں کو ڈونیشن دے کے پارٹی فنڈ دے کے الٹا جناب علی ان کو ماں باپ کو پوچھ کے نہیں دیکھ رہے ہیں. نہیں. اور باپ کے لیے بھی بیٹے کی دعا ہے خاص طور پہ. مرنے کے بعد اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کوئی کریڈٹ ہو، تمہارا کوئی بینک بیلنس باقی ہو، مرنے کے بعد بھی تم، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو نیک بناؤ، تم مرنے کے بعد بھی یہ تمہارے کام میں آئیں گے، دعا کرتے رہیں گے تمہارے لیے، اور وہ دعاؤں کا جناب علی جو اجر وہاں پہ تم کو ملتے رہیں گا، تصور نہیں کر سکتے. تم مر گئے لیکن تمہاری اولاد ہے، کام کر رہی ہے، وہ تمہارے لیے پھر وہ ثواب جاریہ بن جائے گا. ہم سمجھ رہے وہ بلڈنگ، یہ بلڈنگ بنا دی، ارے بلڈنگ نے بیٹے کو بناؤ پہلے، تم بلڈنگوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. بیٹے کو دیندار بناؤ، دیکھو پھر اس کا جو اجر ہے ثواب جاریہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اصل چیز ہے. پھر ایک نسل چلے گی اس سے، بات تک ختم نہیں ہو جائے گی. آپ بنائیں نیک، وہ اپنی اولاد کو بنائیں، ایک نسل چلیں گی پوری. یہ کام ہم کرتے ہی نہیں. ہم دنیا کی تعلیم کے میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں. ہم انہیں پڑھے تک 40 سال ہو جا رہا اعلیٰ ڈگری تک، اب بچی کیا ہے اس کی زندگی 30-40 کے بعد بڑی مشکل سے 20-25 سال ہی بچی، کروڑوں خرچ کر کے کمائیں گا کہاں، عیش کہاں کریں گا، خرچہ کہاں کریں گا. انہیں اب 50 سال 60 سال کے ہو گیا تو انہیں خود جناب علی اب اتار پہ آ جاتا، انہیں چلنے کی ضرورت نہیں، خود ہی گر جاتا. کیا زندگی ہے بولو. اب کتنے سال، 20 سال 25 سال، تو اس کے بعد خرچہ ختم. سمجھ رہے نہیں ہم کیا ہے. بہت ضروری ہے آج ہم کو اپنی اولاد کی تربیت کی، بہت ضروری ہے. یہ معاملہ دعاؤں کا ہے. دعا سب سے بڑی چیز ہے. اسی لیے رسول اللہ نے کیا بات فرمائی ہے حدیث میں، دعا مومن کا ہتھیار ہے. کیا ہے؟ ہتھیار. اور دعا وہ عبادت ہے تقدیر پہ غالب آ سکتی ہے. دعا، ہاں دعا. اسی لیے دعا کی تلقین، دعا ہر جگہ، مرنے کے بعد بھی زندگی میں بھی سب دعا ہے. مر گیا انہیں دعا کر رہے نہیں اپن لوگ ان کے لیے کر رہے نا دعا. عمل ختم ہو گیا اس کا مگر دعا تو جاری ہے. دعا پوری دعا زندگی بھر، اس سے غفلت میں اپن مانگی اللہ سے، ہر جگہ مانگی. گھر کے لیے دعا مانگی ہے خاص طور پہ. سمجھے آپ، اللہ کے نبی قرآن نے سکھا سورہ فرقان میں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پسندیدہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یقولون هب لنا من ازواجنا، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، پرسکون زندگی عطا کر. گھر کے اندر، فیملی کے اندر، رشتہ داریوں میں، گھریلو زندگی کے اندر. اگر آدمی گھر کے اندر سکون میں نہیں ہے، اس کے کاروبار پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، کسی کام کے نہیں ہے. وہ سمجھ میں آ رہا. ایک دن کہیں نہ کہیں جا کے خودکشی کر لیتا، اکیلی لاش پڑ جاتی ہے اس کی. بہت پیسہ ہے، بڑے بڑے لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں. یہی سے چھوا جہاں بھی اللہ بولے دعا کرتے رہو گھریلو زندگی کے لیے. یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک پرسکون بنا دے. ہمیں ذریاتنا، پھر ہماری اولاد ہے ان کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمارے اولاد کو متقیوں کا امام بنا دے. سمجھے آپ، یہ دعائیں ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی خاص طور پہ ہم کو دعاؤں کی توفیق دے. ہر معاملے میں چھوٹی اور بڑی چیز کو اللہ سے ہم مانگیں، اس کی طرف پلٹیں اور اس سے مانگیں، بے بسی کا اظہار کریں، مجبوری کا اظہار کریں. اللہ سبحانہ و تعالی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.